بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا خروج ہے، جتنے دعوت کا کام ہے، اس کا مقصد بھی معلوم ہے۔ مقصد سامنے ہوتا ہے تو انسان کو کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کامیاب ہو جائیں، ہم بھی کامیاب ہو جائیں اور دنیا کے جتنے انسان موجود ہیں وہ بھی کامیاب ہو جائیں، اور جتنے انسان قیامت تک پیدا ہوں گے وہ بھی سارے کامیاب ہو جائیں۔ نیت کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، آپ کی نیت کرتے کہ سب کامیاب ہو جائیں۔ اب صحابہ کرام جو ہے وہ قبروں کے اندر آرام فرما رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے اندر قیامت تک جتنے لوگ دین کے اندر داخل ہوں گے ان سب کا جو اجر ہے وہ صحابہ کرام کو قبر کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ نیت کرنے کی دیر کہ سارے کامیاب، محنت اور دعوت کا کام بھی تو اللہ ذو جلال و اکرام جس سے جتنا لیں گے اللہ کو پتہ ہے، تو نیت بڑی کر دیں۔ اور کامیابی کے لیے اللہ ذو جلال و اکرام نے اپنا دین مرمت فرمایا ہے، اپنے احکامات اور وقت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک نبی اور ان کے طریقے، یہ اللہ ذو جلال نے کامیابی کا معیار قرار دیا۔ اللہ کو یہ قابل قبول ہے، اور کوئی معیار قابل قبول نہیں ہے، اور اللہ ذو جلال و اکرام سے قربان جائیں۔ اور اسی کا نام دین ہے، اسلام ہے۔ اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ دین ہے۔ اللہ سے قربان جاؤں کہ اللہ نے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح دین بھیجا ہے اس طرح ساتھ دین کی محنت بھی بھیجی ہے۔ اللہ نے کوئی حجت نہیں چھوڑی کہ یہ انسان کامیاب ہو کے میرے پاس آئے ہی آئے، دین بھیج دیا، دین کی محنت بھی بھیج دی۔ اب دین کی محنت کے جو اثرات ہیں وہ اللہ ذو جلال و اکرام نے ایسے رکھے کہ آدمی کو اس پہ خود بھی یقین نہیں آتا۔ ان احکامات کا جو اللہ ذو جلال و اکرام نے کرنے کو کہا ہے، اور ان چیزوں کا جس کو اللہ ذو جلال و اکرام نے منع کیا کہ یہ نہیں کرنے اور یہ کرنے ہیں، اور کرنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے ہیں، ان احکامات کو کرنے کا آدمی کا دل کرے، اس محنت کے وہ اثرات ہیں۔ جب یہ محنت کرتا ہے تو اللہ ذو جلال کی تابعداری کرنے کا اس کا دل کرتا ہے، نماز پڑھنے کا اس کا دل کرتا ہے، نہ محرم عورت کو دیکھ کے اس کا سر نیچے ہو جاتا ہے، جھوٹ غیبت سے اس کی بریکیں لگ جاتی ہیں۔ جتنے احکامات کرنے کو اللہ ذو جلال و اکرام نے کہا ہے ان احکامات کو کرنے کا اس کا دل کرتا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ ذو جلال نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے منع ہونے کا اس کا دل کرتا ہے۔ اب یہ دل چاہنے کا نام ایمان ہے۔ تو اللہ ذو جلال و اکرام نے ایسے دین کی محنت بھیجی جس محنت کو کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو وہ احکامات جو اللہ ذو جلال نے کہے کرنے کو دل کرتا ہے۔ اس کو کوئی کہتا نہیں ہے بھئی اذان ہو گئی نماز کے لیے جاؤ، اس کا خود دل کرتا ہے۔ اور یہ دل اللہ ذو جلال و اکرام نے ایسی چیز بنائی ہے کہ جو سارے جسم کا بادشاہ ہے۔ میرا دل یہ کر رہا ہے، میرا دل یہ کرنے کو، سارا دل 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 کی تکرار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم کے اندر خون کا ایک لوتڑا ہے، اگر وہ بن جائے تو انسان بن جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ سن لو کہ دل ہے، سن لو کہ دل ہے، سن لو کہ دل ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ اور ایسی چیز اللہ ذو جلال نے دل بنائی، میرا دل پکڑنے کو کر رہا ہے، دل سے نہیں پکڑتا، یہ ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ میرا دل دیکھنے کو کر رہا ہے، یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل سے تھوڑی دیکھتا ہے۔ میرا دل جانے کو کر رہا ہے، دل 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 کی۔ اب جب یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کہتا ہے میں نے بڑا اچھا سین دیکھا، بڑا اچھی چیز دیکھی، میرا دل خوش ہو گیا۔ دیکھا تو آنکھوں سے تھا، دل نے اثر لے لیا اس کا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، خون پڑا تھا، میرا دل خفا ہو گیا۔ بھئی آپ نے صرف آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے دل نے اثر لے لیا۔ قاری صاحب نے بہت خوبصورت تلاوت کی، میں نے کانوں سے سنی، میرا دل خوش ہو گیا۔ زبان سے میں نے بہت اچھی بات بولی، میرا دل خفا ہو گیا۔ میں نے کوئی غلط بات بولی، میرا دل خفا ہو گیا۔ دماغ سے کوئی اچھی بات سوچی، میرا دل خوش ہو گیا۔ پرانا کوئی نقصان ہوا تھا دماغ میں جس طرح گیا، میرا دل خفا ہو گیا۔ دل 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 دل۔ تو اللہ ذو جلال و اکرام نے یہ دل اپنے لیے بنایا ہے، یہ سارا جسم اس دل کے تابع ہے۔ نبی دنیا کے اندر آ کے لوگوں کے قلوب کے اوپر محنت کرتے تھے، رب کی بڑائی کو لوگوں کے دلوں کے اندر بھرتے تھے کہ اللہ ذو جلال ہمارے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہوا ہے، ہو رہا ہوگا، سب اللہ کی مرضی سے ہوا۔ عزت، ذلت، فقیری، بادشاہی، نفع نقصان، موت، حیات، سب اس اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور پھر اللہ ذو جلال و اکرام نے قرآن کے اندر جو اپنی بڑائی کے سارے نبیوں کے قصے ہیں
ان کو تفصیل کے ساتھ درد کیا، اس سے اللہ کی بڑائی دل کے اندر آتی ہے. جب دل کے اندر اللہ کی بڑائی آتی ہے تو دل تو بادشاہ ہے. دل کے اندر اللہ ہوں گے تو اندر سے جو صحیح چیز نکلے گی، حکم نکلے گا، وہ اللہ کے حکم پورے کرے گا. یہ ہاتھوں کو جب حکم دے گا دل، تو یہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں دے گا. اس کے ہاتھ لوگوں کی مدد کریں گے، اللہ کے حکموں کو مطابق اس کے جو ہے وہ ہاتھ استعمال ہوں گے. آنکھیں اللہ کے حکم پہ استعمال ہوگی کیونکہ اندر سے چیز ٹھیک چل رہی ہے. دماغ اس کا غلط نہیں سوچے گا، صحیح سوچے گا، دین کے مطابق سوچے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق سوچے گا. پورے کا پورا جسم جو ہے وہ اللہ ذوالجلال کے احکامات اور تابعداری کے اندر چل رہا ہوگا. اور خدا نہ خواستہ اگر دل کے اندر اللہ نہ ہوئے، غیر اللہ ہوئے، تو سارا جسم فساد میں رہے گا، جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. تو نبی جو دنیا کے اندر آتے تھے میرے بھائی بزرگوں، وہ اللہ ذوالجلال کی بڑائی لوگوں کے دلوں کے اندر بھرتے تھے کہ اللہ ذوالجلال ہمارے خالق ہے. کس چیز کے خالق ہے؟ ہر چیز کے خالق ہے سوائے اپنی ذات کے. آسمان بنا دے، زمین بنا دی. اصل میں ہم یہ چیزیں روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، تو روٹین کے اندر آ گئی، ہمارا دل اس سے اثر نہیں لیتا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. چھوٹی سی بلڈنگ ستون اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. اس سے ہمارا دل متاثر ہی نہیں ہوتا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتنا بڑا آسمان جو ہے وہ بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. کراچی میں ایک مسجد ہے، گول مسجد اس کا نام ہے، ڈیفینس کے اندر، وہ بغیر ستونوں کے کھڑی ہے. اس کا ایسا انجینئر چیز بھائی، اس کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ بھئی بہت بڑا شاہکار ہے. اللہ ذوالجلال نے جو اوپر شاہکار کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے متعلق ہم سوچتے ہیں. ہم نے کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا ہے کہ میرے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیسا زبردست آسمان بنایا، کیسا اس کو ستاروں سے مزین کر دیا، خوبصورت لگتا ہے. کیسا اس کا رنگ ہے، نیلے رنگ کا، نہ اس کو کوئی مینٹیننس کی ضرورت ہے، نہ اس کی کوئی ریپیئر کی ضرورت ہے. ساری چیزیں اللہ ذوالجلال کنٹرول کر رہے ہیں. ایسے اللہ ذوالجلال جو ہے وہ کنٹرول کرنے والے، ایسے اللہ ذوالجلال والاکرام تخلیق کنندہ ہے. یہ تو آسمان ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہوائی مخلوق بنائی، جو زمینی مخلوق بنائی، فرشتے بنا دی، جن بنا دی. اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ ذوالجلال نے تخلیق کیے. ایسے بڑے بڑے فرشتے اگر ساتوں سمندروں کا پانی ان کے سر پہ ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ نیچے نہ گرے. اس کان کی لو سے لے کے کندھے تک 500 برس کا فاصلہ ہے. ایک پر کھولے تو مشرق کو ڈال دے، دوسرا پر کھولے تو مشرق کو مغرب کو ڈال دے. ایسے تو بڑے بڑے فرشتے اپنی اصلی حیت کے اندر آئے تو جو سر ہے وہ عرش معلیٰ تک، اور پاؤں تحت و سرا تک، اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ ذوالجلال نے پیدا کیے. اس سے ہمارا دل متاثر نہیں ہوتا. یہ غیب کی خبریں ہیں، اور کس نے دیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو نبی آپ کے میرے بھائی بزرگوں رب کی بڑائی کو بیان، اور نبیوں کے اوپر جو حالات اللہ ذوالجلال لاتے تھے قرآن کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہے. وہ بھی اللہ ذوالجلال کی بڑائی بیان کرتے ہیں. وہ حالات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ ذوالجلال حالات ہے کہ یہ بچہ دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوگا. مخلوق نے چاہا، مخلوق فرعون تھا، اس کے پاس حکومت کی وہی مخلوق تھی. ایک چیز مخلوق چاہتی ہے کہ اس طرح ہو جائے، اس کو خالق بھی چاہ لیتا ہے تو وہ وجود کے اندر آ جاتی ہے. ایک چیز کو مخلوق چاہتی ہے، اللہ ذوالجلال اس کو نہیں چاہتے، وہ وجود کے اندر آ سکتی ہے؟ نہیں. کیوں یہ آ سکتی ہے؟ مخلوق نے چاہے لوہے سے جہاز بن جائے، مخلوق نے لوہے سے جو ہے پنکھا بن جائے، مخلوق نے یہ چاہا کہ لوہے سے گاڑی بن جائے. اللہ ذوالجلال نے کہا بن جائے بن جائے بن جائے. آپ کا کیا خیال ہے کہ مخلوق یہ چاہتی کہ لوہے سے پنکھا بن جائے، وہ اللہ کہتے نہ بن جائے؟ یہ بن سکتا تھا؟ تو کس کی اجازت سے بنا؟ اللہ. تو مخلوق نے یہ چاہا، فرعون نے یہ چاہا کہ یہ بچہ جو ہے دنیا کے اندر نہ آئے. 70,000 بچے ذبح کرا دیے اس نے. اتنی منظم حکومت تھی اس کی، لیکن اس بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکا جس کو اللہ نے وجود دینا تھا. اللہ ذوالجلال نے اس کو گھر کی طرف موڑ دیا، اس کے گھر کے اندر پال کے دکھایا، محل سے اس کے والدہ کا وظیفہ بھی مقرر ہو گیا. ایسے اللہ ذوالجلال، یہ لا الہ الا اللہ. اللہ حکم کرتے ہیں، مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتے. مخلوق تو وہ کرتی ہے جو اللہ چاہ لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ تشریف لائے صحابہ کرام یا جو بھی تھے ان کے ساتھ کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے. انہیں کس کی حفاظت سے؟ زمین والوں سے، آسمان والوں سے؟ انہیں کی زمین والوں سے. کہتے ہیں آپ جائیں، پہلے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، اس کے بعد زمین پہ فیصلے ہوتے ہیں.
جب اللہ چاہیں گے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچے تو اب تک نقصان پہنچے گا، آپ تشریف دیں۔ ان کو پتا تھا کہ نقصان سب اللہ کے ہاتھ کے اندر، فائدہ اللہ ذو جلال والاکرام کے اندر۔ تو اللہ ذو جلال والاکرام نے جو سارے واقعات نبیوں کے قرآن کے اندر، وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصا ہے، اس کو پھینک دو۔ اللہ ذو جلال والاکرام نے اس کو نقصان والی چیز بنا دیا۔ اتنا بڑا اژدہا تھا کہ اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ فرعون کے پورا محل اس کے اندر آ جاتا تھا، دم پہ کھڑا ہوتا تھا میلوں تک لمبا۔ ایسے اللہ ذو جلال والاکرام نے موسیٰ علیہ السلام کے پکڑ لو اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، دم کی طرف سے پکڑنا چاہے، نہیں منہ کی طرف سے پکڑ لو، کپڑا باندھ دیا، پھر جس نے ہاتھ ڈالا اللہ ذو جلال پھر اس کو عصا بنا دیا۔ یہ اللہ بتاتے ہیں کہ نقصان والی چیز سے فائدہ والی چیز، فائدہ والی چیز سے نقصان والی چیز۔ تو اللہ ذو جلال والاکرام نے جو واقعات درج کیے وہ میرے اور آپ کے ایمان کے لیے درج کیے۔ وہ امتیں تو چلی گئی تھی، آج کل بھی جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ میرے ذاتی، میرے گھر کے، میرے بالکل ذاتی حالات بھی اللہ بنا رہے ہیں، اور ملکوں کے دنیا کے حالات بھی اللہ بنا رہے ہیں۔ ملکوں کے حالات تو اللہ چلا رہے ہیں اور میرے ذاتی حالات اللہ نہیں چلا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، مرد عورت کو ملنے کے لیے نہیں چھوڑا، اللہ ذو جلال کے ماں باپ کو ملا دیا، اللہ ذو جلال نے ابراہیم علیہ السلام کو وجود عطا فرما دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ذو جلال کی والدہ خان ملے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی، اور اللہ ذو جلال کا وہ دنوں میں، جو بچے سالوں میں بڑا تھا وہ دنوں میں بڑے ہوتے تھے۔ اللہ ذو جلال اس کے محتاج تھوڑی ہیں کہ جو انہوں نے دنیا کے اندر ایک ذرائع بنائے ہوئے کہ اس عمر کا بچہ اس طرح کا بڑا ہوتا گیا، اللہ ذو جلال اس کے محتاج تھوڑی ہے۔ اللہ ذو جلال والاکرام نے اصحاب کہف کو 20 سال کا غار کے اندر رکھا، 20 سال کی عمر کے اندر وہ گئے تھے، 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ ان کی اٹھتے تو ان کی عمریں 329 سال ہونی چاہیے تھی ہماری دنیا کے حالات کے مطابق، لیکن میرے بھائی جب اٹھے تو 20 کے 20 سال کے تھے۔ یہ کون بڑھاتا ہے؟ کون روکتا ہے؟ اللہ۔ آپ ڈاکٹروں سے جا کے پوچھیں کہ اگر اس ہاتھ کو باندھ دیا جائے اور اس ہاتھ کو جب کھولا جائے مہینے تک 2 مہینے تک، تو اس کے اندر دوران خون ہوتا، ہاتھ شل ہو جائے گا آپ کا۔ ایک بندے کو آپ لٹائے رکھیں اور اس کو کروٹیں نہ بدلیں۔ یہ فالج کے مریضوں کے ساتھ جو رہے ہیں ان کو پتہ ہے، ان کے جلد کے اندر زخم بن جاتے ہیں۔ اللہ ذو جلال والاکرام نے اصحاب کہف کو 309 سال تک کروٹیں بھی بدلتے رہے، ان کے بال بھی نہیں بڑھے، ان کے کوئی ہاتھ بھی شل نہیں ہوئے۔ ان گردوں کو آپ پانی نہ دیں، پانی نہ پیے تو گردے کام کرنا چھوڑ دیں گے، اس کا عمل رک جائے گا۔ لیکن ان کے گردے بھی کام کر رہے تھے، ان کی ہر چیز کام کر رہی تھی۔ یہ کام کرنے کون کرواتا ہے؟ یہ اعضاء کس کے قابو کے اندر ہے؟ اللہ ذو جلال جو 2 گندے فطروں سے وجود عطا فرماتے ہیں، وہ آگے بھی اللہ ذو جلال کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ دکھا رہے ہیں کہ میں ہوں جو کرتا ہوں۔ اللہ ذو جلال والاکرام نے فرعون کی کتنی بڑی فوج کو سیکنڈوں کے اندر جو ہے ختم کر کے دکھا دیا۔ اتنی بڑی فوج کو 16 لاکھ کہتے ہیں، کوئی 6 لاکھ کہتے ہیں، کتنے لاکھ، اتنی بڑی فوج کو تباہ کرنا، کتنا بارود، کتنا تیل اور کتنا چیزیں اور کتنے وسائل چاہیے۔ اللہ ذو جلال والاکرام نے کوئی وسیلہ، کوئی وسائل اس میں ڈالے، پانی کے اندر گھسا دیا اور غرق کر کے رکھ دیا۔ 16 لاکھ یا 6 لاکھ جتنی بھی فوج تھی، اللہ ذو جلال سیکنڈوں کے اندر ختم کر۔ ایسے اللہ ذو جلال قدرت والے۔ تو نبی آ کے وہ جو حالات آتے تھے وہ رب کی بڑائی کو بیان کرتے تھے، اور ہمارے لیے قرآن کے اندر اللہ ذو جلال والاکرام نے اس کی درد کی کہ ہمارا دل اس سے متاثر ہو، ہمارے دل کے اندر اللہ آئے۔ اللہ ذو جلال والاکرام نے ابراہ کے لشکر کو کیسے تباہ کیا؟ اتنا سا پرندہ، 2 اس کے پنجے اور 1 اس کا منہ، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے میزائل، اتنے پتھر جتنے چھوٹے، وہ ان میزائلوں کو پتھروں کے اوپر سے چھوڑتے، نیچے آتے، اس جو ہاتھی پہ سوار ہوتا اس نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوتی، لوہے کی ٹوپی میں سوراخ، بدن میں سوراخ، ہاتھی کے اندر سوراخ، اور اللہ ذو جلال نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ کھایا ہوا بز بنا دیا۔ ایسے اللہ ذو جلال کو۔ تو نبی کے اوپر جو واقعات، نبیوں کے اوپر جو واقعات آتے تھے اور جو ان کے اوپر حالات آتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے تھے۔ قوم صالح نے بہت بڑی چیز قوم نے پیش کر دی کہ بھئی بہت مشکل کام ہے اللہ کے لیے کہ یہ پہاڑ ہے، اس میں سے جو ہے وہ اونٹی نہیں نکلے، وہ بچہ بھی دے دے۔ کہتے ہیں قوم صالح کی ساری قوم نیچے کھڑی تھی، پہاڑ کے اندر گڑگڑاہٹ ہوئی، پہاڑ شک ہو گیا، اور اللہ ذو جلال نے اتنی بڑی موٹی تازی اونٹی نکالی
اس نے ایک چکر لگایا ان کے ارد گرد اور جا کے ان کے سامنے ایک بچہ دے دیا. اللہ ذوالجلال اس کے محتاج ہے کہ اونٹ میں سے اونٹ پیدا کریں یا پتھر میں سے اونٹ پیدا کریں؟ اللہ اس کے محتاج ہے؟ اللہ تو بالکل کسی چیز کا محتاج نہیں. اللہ دکھاتے ہیں وہی دنیا کے اندر جتنی چیزیں اللہ دکھائی ہیں یہ تو اسباب کے طور پہ دکھائی ہیں. اللہ ان اسباب کے محتاج تھوڑی ہے. جن چیزوں میں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان چیزوں میں ہے کچھ نہیں، اللہ کے حکم ہے. یہ تو دنیاوی طور پہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، فزکس میں، کیمسٹری میں، اس میں سے یہ ہو رہا ہے، اس میں سے یہ ہو رہا ہے. آگ جلا دیتی ہے اور جو ہے وہ پانی آگ بجھا دیتا ہے، لکڑی آگ لگا دیتی ہے، لوہا ٹوٹ جاتا ہے، لکڑی تیرنے لگ جاتی ہے. یہ چیزیں تو اللہ ذوالجلال نے اس کے اندر کی. اللہ اس میں صفات نکال دے، اللہ اس میں صفات ڈال دے. ہماری فزکس کیمسٹری فیل ہو کے رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. ہم نے تو تحقیق اس پہ کی ہے اور اللہ ذوالجلال نے کچھ اور کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں سائنس فیل ہو کے رہ گئی. آگ میں جلایا نہیں ان کو، آگ میں جلانے کی صرف اللہ نے ڈالی ہے اور نکال دیا اللہ ذوالجلال کا. اللہ ڈال دے. پانی کے اندر آگ بجھانے کی صرف اللہ نے ڈالی ہے. قیامت دن اللہ ذوالجلال سمندروں کے اندر آگ لگا دیں گے. سمندر میں پیٹرول ہے کہ پانی؟ تو اللہ ذوالجلال آگ لگانے میں پیٹرول کے محتاج ہے؟ نہیں. اللہ پانی سے آگ لگا دیں گے. دنیا کے اندر جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اور تقاضے کے لیے جاتے ہیں، جنت کے اندر گندگی ہوگی نہیں، نہ تقاضے کے لیے جانا پڑے گا نہ کچھ ہونے گا. تن و من آدمی کھانا کھائے گا اور اس کو شکرگزار ڈکارے گا، سب کچھ ہضم ہوگا. کیسے خون بنے گا، کیسے چیز ہوگی، یہ اللہ کو پتا ہے. تو اللہ ان چیزوں کو تھوڑی محتاج ہے کہ جو اللہ دنیا کے اندر بتا رہے ہیں. یہی لا الہ الا اللہ. اللہ ہر چیز پر قادر. ربی آپ کے میرے بھائی بزرگوں اللہ کی پڑھائی کو اس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر پکڑتے تھے. قرآن کو پڑھے تو اللہ آپ کی ایمان بڑھے گا. صحابہ کرام نے شروع میں لا الہ الا اللہ کی محنت کی، لیکن جس طرح قرآن پڑھتے تھے تو میرے بھائی بزرگوں ان کا ایمان اور پڑھتا تھا. ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا؟ تو نبی آ کے میرے بھائی بزرگ اب اللہ ذوالجلال اس دعوت کی ترتیب کو، اس محنت کی ترتیب کو، محنت 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 ہے کیا، کیسے ہوگی؟ تو اللہ ذوالجلال علیہ السلام نے کوئی حجت نہیں چھوڑی. اللہ ذوالجلال نے نبیوں کے ذریعے سے اس محنت کو عمل کر کے بتایا کہ کوئی حجت قائم نہ رہے کہ یہ فرشتے ہیں یہ تو کر سکتے ہیں. اللہ ذوالجلال علیہ السلام نے جتنے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا وہ انسانی شکل میں بھیجا. ان کے اوپر جو حالات آتے تھے انہیں کے اوپر آتے تھے. ان کے بچے بھی تھے، ان کی شادیاں بھی تھیں، ان کی گھر بار سب کچھ تھا. اب جب نبی رب کی بڑائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے تو میرے بھائی لوگ ان کی بات کو مانتے بھی تھے. یہ حالات اب اللہ لا رہے ہیں. اللہ اس دعوت کے کام کو بتا رہے ہیں. ہمارے لیے اس لیے کہ ہم نے اس دعوت کے کام کو کرنے ختم نبوت کر سکتے جو ہمارے ذمے. اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اب نبیوں کو جو حالات لائے، نبی رب کی بڑائی کو بیان کرتے تھے اور لوگ ان کی بات کو مانتے تھے. شہید کیے گئے لوگ، لوہے کے کموں سے روکا گیا، پتھروں سے مارا گیا، آگ میں ڈالا گیا. یہ ساری قربانی اللہ ذوالجلال والاکرام نبیوں سے کی. دین کو اللہ نے مٹنے نہیں دیا. نبی شہید ہو گئے. ایسے نبی تھے حضرت حنظلہ علیہ السلام. ایک تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت حنظلہ علیہ السلام تھے. جب وہ قوم کو دعوت دیتے تھے انہوں نے قوم نے پکڑ کے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا اور کنویں کو اوپر سے بند کر دیا. کافی عرصے کے بعد واللہ عالم کتنا عرصہ تھا، باہر جا کے وہ دیکھا جب یہ وفات پا چکے ہوں گے. لیکن جب وہ گئے تو اندر سے پھر وہ ان کی آواز آئی رب کی بڑائی کو بیان کر رہے ہوں. تو ان بدبختوں نے کیا کیا کہ مٹی گارے سے نبی کو زندہ دفن کر دیا اس کنویں کے. یہ ساری قربانی اللہ ذوالجلال دکھا رہے کہ دیکھو نبی جب رب کی بڑائی بیان کریں گے اس کے ساتھ یہ مشقت قربانی آئے گی. لوگ تنگ کریں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، لوگ ماریں گے، لوگ شہید کریں گے، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دین کی محنت کو قربانی اور مشقت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ پکی ڈکی بات ہے، یہ طے ہے اوپر سے، اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. یہ اسی طرح میرے بھائی بزرگ جیسا اور سبب اللہ نے بنائے ہیں اسی طرح یہ سبب بھی بنائے ہیں. بغیر ماں باپ کے اللہ ذوالجلال بچوں کو پیدا، آدم علیہ السلام کو بغیر باپ، یہ اللہ نے سبب بتایا کہ تو ماں باپ کے ساتھ میں بچہ دے دو، بغیر ماں باپ کے بچہ نہیں دے سکتے. آدم علیہ السلام کو اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا فرماتے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بغیر باپ کے پیدا. اللہ بغیر اسباب پہ کرنے میں قادر ہے، لیکن جو عمومی سبب اللہ ذوالجلال نے ہدایت کا بنایا ہے وہ دین کی محنت کو اور نبوی محنت. دین کی محنت اپنے سے نہیں ہم نے کرتی، نبوت والی محنت اس طرح نبیوں نے اس کو کیا. رب کی بڑائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس میں تکلیفوں کا آنا، تکلیفوں پہ صبر کرنا، صبر کرنے پر اللہ ذوالجلال ایمان کو اٹھا دیتے ہیں اور ان تکلیف پہنچانے والوں کو
رات کے اٹھ کو ان کے لیے دعائیں کرنا کہ اللہ تم کو ہدایت دے دے جو آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. یہ نہج نبوت. جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن نہج یہ نبیوں کا سلسلہ آ کر اللہ جلال والاکرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کروا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ جلال نے دین کی محنت جو نہج نبوت پہ تھی اس کو تبدیل اللہ جلال والاکرام نے نہیں کیا. اسی طرح دین کی محنت، وہی ترتیب. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانیاں تھیں.